سوشل میڈیا کی ویب سائٹس جیسے فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب دنیا کے کئی ممالک میں سیاسی انقلاب کی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ تبدیلی کے لیے کوشاں عوام ایک دوسرے سے رابطہ اور باہر کی دنیا سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے انہی ویب سائٹس کا سہارا لے رہے ہیں۔ لیکن جدید میڈیا صرف ایک ملک کی قیادت کے خلاف آواز اٹھانے میں ہی مددگار ثابت نہیں ہو رہا۔ آج سیاستدان انہیں اپنا موقف اخبار اور ٹی وی کے رپورٹر کے بجائے خود عوام تک پہنچانے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال ہے اس ہفتے صدر براک اوباما کی جانب سے امریکی معیشت کی صورتحال پر ٹویٹر کے ذریعے عوام کے ساتھ ٹاؤن ہال طرز کی ایک میٹنگ۔ اس سے پہلے صدر اوباما فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے بھی امریکی عوام سے رابطہ کر چکے ہیں، لیکن دیگر میڈیا کی نسبت ٹویٹر پر پیغام میں زیادہ سے زیادہ 140 حروف استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور اتنے کم الفاظ میں اپنی بات کہنا آسان نہیں۔ اسی لیے صدر اوباما نے ٹویٹر کے ساتھ گفتگو کا سہارا بھی لیا۔ سیاسی تجزیہ کار کین گولڈسٹین کہتے ہیں کہ جدید میڈیا میں حروف کی قید صدر اوباما جیسے سیاستدانوں کے لیے کچھ مشکلات بھی کھڑی کرتی ہے۔ صدر اوباما نے جدید میڈیا کو واضح طور پر اپنایا ہے، لیکن دوسری جانب وہ دیگر سیاستدانوں کی طرح میڈیا کے لیے تیار کیے گئے چھوٹے جملوں میں بات نہیں کرتے۔ ٹویٹر ان دونوں کا ملاپ ہے، لیکن دوسری جانب ٹویٹر ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے جو زیادہ دیر تک ایک ہی چیز پر توجہ نہیں دے سکتے، اور ایسی سیاست کے لیے ہے جس میں کم لفظوں میں بات کی جائے۔ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ خبروں میں دلچسپی لینے والوں کو نہ صرف جدید بلکہ روایتی میڈیا پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ میرا یقین ہے کہ روایتی میڈیا اب بھی اہم ہے۔ انٹرنیٹ پر ملنے والی زیادہ تر معلومات کی بنیاد روایتی میڈیا ہی ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ روایتی میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافی اور کاروبار بھی معلومات کے تبادلے اور عوام تک پہنچنے کے لیے آج بڑی تعداد میں فیس بک اور ٹویٹر جیسے جدید میڈیا کا ہی سہارا لے رہے ہیں۔ لارل بومن کے ساتھ سارہ زمان، اردو VOA۔